آپ ایک بادشاہ کے زیر ماتحت تھے، وہاں فوجی کمانڈر تھے، طاقتور تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، 10,000 فوجیں آپ کے ہاتھ میں تھیں، کمبر نوجوان تھے اور اپنے علاقے کے حسن و جمال کے مالک تھے۔ عزیزان محترم، ایک شجاع انسان، شجاعت بھی ایک حسن ہے، ایک شجاعت بھی ایک عزیزان محترم ہنر ہے۔ جناب کمبر کے پاس تھا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ علی کا سر لانا ہوگا، علی ابن ابی طالب کا سر لانا ہوگا۔ اس نے کہا مشکل نہیں ہے، ممکن ہے۔ 10,000 فوجیں اس کے ساتھ اور خود کمانڈر اس کا، سپہ سالار، طاقتور، شجاع، پہلوان۔ کہا ٹھیک ہے، ہم علی کا سر لے کے آئیں گے، پھر رشتہ اس وقت پکا ہوگا۔ علی کا سر لانے کے لیے وہ اپنے افریقی دیش سے وہ نکل کے آتا ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں لوگوں سے پوچھتا ہوا آتا ہے، بہرحال نہیں جانتا علی کون ہے، نہیں جانتا۔ مدینے کے قریب میں اس نے اپنے لشکر کو روک دیا، کہا کہ یہاں پہ ٹھہرو اور میں معلومات کر کے آتا ہوں کہ علی کس رنگ کے ہیں، کس شکل کے ہیں، کس صورت کے ہیں، کیا ہائٹ ہے، کیسے ہیں، لڑنا ان سے کیسا ہے، کس طرح سے ان سے لڑا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ کو نہیں جانتے تو ہم آپ سے کیسے آگے برخورد کریں گے، آپ سے کیسے ہم جنگ کریں گے، آپ کا سر ہم کیسے کاٹیں گے عزیزان محترم۔ لہذا قمبر نے ان سے کہا فوجوں سے کہ تم یہیں رہو، میں مدینے میں جا کے تحقیق کر کے آتا ہوں۔ آیا وہ مدینے کے قریب میں، ایک کھجور کا باغ تھا، دیکھا ایک کسان ہے، وہ وہاں پر زمین کو گوڑ رہا ہے۔ قمبر نے چاہا کہ لاؤ اس سے دریافت کرے کہ علی ابن ابی طالب کیسے ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، قیافہ کیسا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے۔ لہذا اس کسان کے پاس یہ قمبر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بھائی مجھے کچھ سوال ہے، آپ کیا میرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کسان نے کہا پوچھو کیا سوال ہے۔ کسان نے سر اٹھا کے قمبر کو نہیں دیکھا، قمبر کو سر اٹھا کے نہیں دیکھا، اپنے کام میں کسان مشغول ہے اور قمبر اس سے سوال کر رہے ہیں، کسان جواب دے رہا ہے۔ قمبر کا پہلا سوال تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ تو کسان نے کہا ہاں میں علی ابن ابی طالب کو جانتا ہوں۔